تفسیر مظہری میں اور دیگر معتبرات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو مہلت دی اور کہا انک من المنظرین، جو چاہو کرتے کرو، جاؤ تجھے مہلت دے دی، تو آسمانوں کے اندر ملائک غمگین ہو گئے، بہت زیادہ پریشان کہ یہ تو جنی ہے، نظر بھی نہیں آتا، خون میں ملتا ہے، توڑتا ہے، شروع سے حسد کی نہ شروع کیا، آدم کا سجدہ نہیں کیا، وہ جنت چلا گیا، یہ یہاں پر لعنتی پھر رہا ہے۔ اب ان کو بہکانے کے لیے جس کو اتنی مہلت دے دی گئی، اتنی طاقت دے دی گئی، لوگ کیسے بچیں گے؟ حق تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے اور واقعی اللہ ہے، فرشتوں سے کہا کہ یہ جتنی محنت کرے گا اور نقصان پہنچائے گا، جب بندہ استغفار کر لے گا تو سارا اس کا کرایہ ختم ہو جائے گا۔ اور حق تعالیٰ نے استغفار کو ساتویں آسمان سے زمینوں کی طرف بھیج دیا۔ جب ابلیس کا ایسا نظر پڑ گئی اس پر تو زمین سے مٹی لے لے کے اپنے اوپر ڈال رہا تھا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ میری تمام شیطانی اور خناسیت، خباثت اس اللہ تعالیٰ نے ایک استغفار سے ختم کر دی۔ مخلوقات کو قدر کرنا چاہیے، قدم قدم پر استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ العظیم۔ یہ جب آپ پڑھیں گے آہستہ آہستہ سب یاد ہو جائے گا، آہستہ آہستہ صرف استغفر اللہ قابل استغفار ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ کیونکہ شیطان کا دسترس زیادہ ہے، انسانی نفس بھی اس کا ساتھ دے دیتا ہے غلطی اور گناہ کرنے کے لیے، اور ملائک نے بہت رونا رویا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ شیطان سے اور نفس کے حملوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا۔ استغفار بڑا قلعہ ہے، بڑی دولت ہے، بڑے خزائن ہے، مومن کے ایمان و اعمال و انجام بچانے